السلام علیکم. گوٹ لائف لائن سے فرحان ریاض گجر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہمارے پاس یہ ہمارے ایک دوست سے لاہور سے، تو آئے ہم آپ کو ان کا تعارف کراتے ہیں. ہماری لوکیشن ہے سٹی سمندری، گوجرا روڈ، نزد وابڈا گریڈ اسٹیشن. یہ ہمارے وہ دوست ہے کہ جو ملک سے باہر بھی رہے ہیں اور انہوں نے بکریوں میں بہت سارے نقصان کیے. یہ ایک آپ بھی تھی، ہم آپ کو سنتے ہیں. ابھی یہ ایک اپنا بھتیجا لے کے آئے ہیں اسٹوڈنٹ کے لیے، تو اللہ کے فضل سے یہ بچہ بھی آپ کو اپنا تعارف کراتا ہے. تو ان کا جو آگے مستقبل کا پلان ہے نا، وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کا مستقبل کا پلان کیا ہے اور انہوں نے کیسے نقصان کیا، کیسے اس جگہ پہ پہنچے، کیا کیا گوٹ لائف لائن سے ان کو فائدہ ملا. چلو جی، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام اور تعارف. میرا نام رضوان محمود ہے. میں بیسک اکاڑا کا ہوں اور لاہور میں میرا آفس ہے. لاہور میں مرید کے ہمارا بزنس ہے. تو یہ عبداللہ صاحب ہیں، بھتیجا ہے میرا. السلام علیکم سر عبداللہ علی میرا نام ہے، فرام اکاڑا سے. اور ہم سر فرحان صاحب کے پاس آئے ہیں. ان کی سیکورٹی میں انشاءاللہ ان سے سیکھ کے ہم نے اپنا فارم کو آگے لے کے جانا ہے. کیونکہ ہم پہلے ہمیں بہت زیادہ نا اس کے ڈس ایڈوانٹیج ہوئے ہیں، نقصانات بہت زیادہ اٹھائے ہم نے. ہمیں پہلے کوئی اس کے بارے میں اچھا تجربہ نہیں تھا، اس لیے اب ہم سر فرحان صاحب کی شیردی میں آئے ہیں. تو انشاءاللہ ان سے بھی بہت کچھ سیکھیں گے اور اپنے فارم کو لے کے آگے چلیں گے. عبداللہ، آپ نے اپنا مکمل تعارف نہیں ابھی تک کرایا کہ آپ نے ابھی تک کیا پڑھا ہے، کیسے آئے ہیں. جی وہ بتائیں ذرا. میری سر میٹرک ہے جو سائیکل بورڈ سے ہے، اور آگے اس کے بعد میں نے LND کی ہے، لائف اسٹاک اسسٹنٹ ڈپلوما ہے، جانوروں کی ڈاکٹری میں آتا ہے. یہ 2 سال کا ڈپلوما میں نے کیا ہے. تو اس کے بعد ابھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے زیادہ سیکھیں. ڈپلوما سے جو وہ تو ہے، لیکن آپ سے نالج گین کر کے اسے ہم اپنے فارم پہ لے کے جائیں اور اس کے ساتھ ہم آگے کامیابی حاصل کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں نا، اللہ کی رحمت سے ہمارے پاکستان میں ان کی لوگ آرزو اور خواہش کرتے ہیں یار یہ استاد کا شاگرد ہے، یہ ہمیں مل جائے نا تو ہمارا کام بن سکتا ہے. یہ بات ہے. اچھا، جب میرے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا تب وہ جی حال سارا کرتے ہیں. جی آپ بتائیں کہ آپ نے کیسے اس فیلڈ میں آئے اور کیا کیا نقصان کیا، اور نقصان کرنے کے بعد آپ پھر دوبارہ اسی فیلڈ میں آ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ نقصان پہلے میں آپ اپنا بتا دوں. میرا ایک دوست بہت اچھے یعنی کہ بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں. ان کا شوق ڈیولپ ہوا کہ میں گوٹ فارمنگ کروں. انہوں نے کوئی تقریباً 100+ جانور نہ اکٹھے کر لیے. ان کو کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا اتنا، تو وہ کسی نے بتا دیا میرے پاس 14 ہیں 15 ہیں. لوگوں نے ان کو بیسک صحیح زبان میں ان کو لوٹا ہے ان کو. تو وہ تقریباً 100 سے 120 کے قریب جو ہے نا جانور لے کے ایبٹاباد چلے گئے. وہاں پہ جب لے کے گئے تو تقریباً 5 کے 6 دن بعد نا ان کی موٹیلٹی شروع ہو گئی. بہت زیادہ موٹیلٹی ہونے کی وجہ سے وہ ڈسہارڈ ہو گئے. پھر وہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنی جو پیچھے بریڈ بچ گئی تھی نا، انہوں نے ہمیں اکاڑا میں ہمارا ایک فارم ہے بہت بڑا، اس وہاں پہ ویسے ہی یعنی زرعی فارم ہے ہمارا. تو وہاں پہ انہوں نے نلا کے چھوڑ دی. جب وہ ہمارے پاس آئی تو ظاہری بات ہے ہم ہمارے لیے تو وہ ایک مہمان تھی. بکریاں ہمیں بھی کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، ہم نے تو کبھی بکری کو دیکھا ہی نہیں. ہم بکرے کا کان صرف اس عید پہ پکڑتے تھے، قربانی والے بکرے کا. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. تو جب وہ ہمارے پاس آئی تو بس کسی نے کہہ دیا یہ ان کو چنے کھلاؤ، ہم نے چنے کھلا دیے. کسی نے کہا دیسی گھیو کھلاؤ، مکھن کھلاؤ، ان کو یہ کرو وہ کرو، جو کہتا رہا. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ خرچہ ہو رہا ہے، ہم نے اس پہ خرچہ کیا. تو آہستہ آہستہ چلتے چلتے کچھ 2 ماہ بعد نا کام اسٹیبل ہونا شروع ہو گیا. تو جب اسٹیبل ہوا جا رہی ہے، جانور ایک بار ویک ہو گئے تھے سارے، دوبارہ وہ اٹھنا شروع ہو گئے. اٹھے اس وجہ سے تھے کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ ایکسپیرینس تھا نہیں اس کا، پھر ہم نے فرحان صاحب کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی. ہمیں کچھ نہ کچھ پتہ چلنا شروع ہو گیا جی ان کو کھلانا کیا ہے، ان کو پلانا کیا ہے، ان کو دینا کیا ہے. وہ ویڈیو سے ہی مجھے یوٹیوب سے بھی بہت زیادہ نالج ملا آپ کی ویڈیو سے. تو اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو ہم نے رکھا تقریباً 1 سال کا عرصہ. ہم نے پھر جب وہ بیچنے آیا تو میں نے اس کو کہا یار ابھی تو مجھے شوق پڑ گیا اس کا، اب تھوڑا سا ویٹ کر لیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. وہ بکنے میں بھی یہ آیا تھا، میرا خیال اس نے لیا تھا اس ٹائم کوئی جانور
35-40 हज़ार का एक जानवर लिया था। जब बेचने की बात आई तो वो 7,000 का बिक रहा था। तो फिर मैंने इनको कहा यार ये क्या 7,000 का बेचना है, अब इनको छोड़ दो, देखते हैं क्या बनता है। तो हमने उस पर ना काफ़ी खर्च किया। खर्च इस नीयत से किया कि यार ये एक जैसे हम सुनते थे वो हकीकत भी है कि ये नबी और पैगंबरों का शौक वाला काम है, उन्होंने भी ये काम किया तो हम भी इसके पीछे चल पड़े। अच्छा जी, वो करते करते ना कोई अरसा थोड़ा सा गुजरा तो हम वो दोस्त भी कहने लगे यार मैंने सेल करनी है। पर ये फ़ायदा हो गया था, जहाँ पे वो 7,000 की सेल हो रही थी ना वो 25-26 हज़ार पे चली गई पर पीस, इतनी उसमें डेवलपमेंट आ गई थी। फिर हम कुछ वजूहत की वजह से वो मैं सेल करनी पड़ी। नुकसान हमने, मेरा ख्याल है कोई 1 साल में हमने उस पर कोई 2 लाख 2.5 लाख पर मंथ हमने उस पर लगाया होगा। तो वो जब सेल हुई तो मुझे ना काफ़ी नॉलेज आ गया था इसका। तो फिर जब मैंने नुकसान को देखा अपनी लाइफ में कि मुझे बकरी ने क्या नुकसान दिया, नुकसान उन्होंने कुछ नहीं मुझे दिया, और बाकी कामों की वजह से ना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली कि मुझे समझ नहीं आती थी कि मेरे बाकी काम इतने अच्छे कैसे चलने शुरू हो गए। एक मिनट आपकी बात में इसी जगह पे ब्रेक करता हूँ। आपका ये जो आपने बोला ना मुझे तो समझ आ गई है, लेकिन हो सकता है कि ये वीडियो देखने वाले को समझ ना आई हो। इसको आप दोबारा बोल लें कि बकरी की वजह से आपको क्या नुकसान हुआ जब आपने टोटल मुझे नुकसान तो इसमें कुछ नहीं हुआ। नुकसान अगर बकरी को मैं देखूँ तो वो नुकसान नहीं है, उसके बदले में ना मुझे मेरे बाकी काम बहुत अच्छे हो गए थे। और मुझ में अगर खुद में देखूँ तो एक कुव्वत बर्दाश्त बहुत ज़्यादा पैदा हो गई थी और एक चीज़ों की समझ आनी शुरू हो गई थी। नुकसान इसमें मैं नुकसान अपना मानता ही नहीं। तो असल में ये बात जो है ना ये मैंने पहले भी कई दफ़ा बताई है कि बकरी खुद डायरेक्ट आपको लाखों और करोड़ों नहीं देती, लेकिन जो आपके दूसरे सोर्स होते हैं ना, जो आपका तल्लक होता है उसको करोड़ों की बजाय भी अरबों पे ले जाती है। जी वो इतनी बरकत देती है। जैसे आपको पहले भी आपने ये बात की है कि ये अरबों में ऐसे मामला चलते हैं, लोग जानवर रखते हैं। जी। तो मैंने आपको बताया कि यार ये वो कि जितना मर्जी अच्छा विला हो, जितनी मर्जी अच्छी, इधर तो हमारे उधर विले चलते हैं, इधर हमारी कोठियाँ कहते हैं, ठीक हो गया, तो बंगले कहते हैं, तो वो हमारे बंगलों से भी बेहतर विले होते हैं उनके, ठीक होगा। 2-4 एकड़ के ऊपर वो बना होगा, उसमें बाग भी होगा, ठीक होगा, जिंदगी की तमाम आसाइशें भी होगी, मुकम्मल वो कवर भी होगा, मुकम्मल ग्राउंड भी होगा, स्विमिंग पूल भी होगा, खेल का ग्राउंड भी होगा, हर चीज़ उसके अंदर एक ही घर में मौजूद होती है। ये आपकी बात ना बिल्कुल सही है। जो फ़ायदा है ना, आज मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, जो मैं कंपनी चला रहा हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। ये फार्म यानी गोट फार्म से हमने ये प्लान हमारे जहन में आया था कि यार इस चीज़ को ना वेस्ट ही, ऐसे बकरियाँ चरा रहे थे। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैं बाहर से आया था तो बकरियाँ चरा रहा था, तो मेरा एक बहुत अच्छा कज़न भी है, दोस्त भी है, उसको मैंने कहा यार ये जो है ना मकई का टांडा है, अगर इसकी वेस्टेज को हम कवर करें तो ये तो बहुत अच्छा काम होगा। ये आइडिया मुझे उसी टाइम बकरी चराते टाइम ही मेरे माइंड में आया। तो जो आपकी बात अरब में ना, जब मैंने अरब में इसको रिसर्च करना शुरू किया ना, आपकी बातें हम सुनते थे, तो फिर उसको ये यकीन कैसे हुई कि ये सच है कि झूठ है, उसके लिए मैं निकलता था फार्म के लिए। पाकिस्तान में तो मैं नहीं था, नहीं मैं बाहर होता था, तो जब मैं फार्म पे जाके देखता था तो पता चलता था कि ये फरहान साहब की बातें बिल्कुल सही हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे पास कोई नॉलेज नहीं था, हमें नहीं पता चलता था कौन सही है कौन गलत है। तो जब हम फार्म पे जाते थे तो हमें बहुत सी चीज़ें, एक पिक्चर हमारे सामने क्लियर हो जाती थी जी। जैसे फरहान साहब कहते जी आप खुश्क चारा खिलाएं इसको। मेरा ख्याल है मुझे पाकिस्तान में जितने भी मिले हैं वो यही कहते नहीं जी खुश्क नहीं, सब्ज़ देना खाओ, खुश होके खानी है। तो जो बाहर के थे वो कहते थे नहीं जी आपने खिलाना ही खुश्क है। देखो इतना फ़र्क आता था कि हमारे जो लोग थे वो और चीज़ हम कहते थे और बाहर वाले जो लोग थे वो और चीज़ कहते थे। और जो वाकई जब देखा हमने खुद इसको खुश्क खिलाना शुरू किया, बकरियों में एक जान आनी शुरू हो गई थी। अच्छा, इसमें आपने जब हमारी वीडियो देखना शुरू की है तो उसमें तो जो आम हमारे चलता है रूटीन के मुताबिक रवायती काम, हमारे 3 चीज़ें चलती हैं, ठीक होगा। एक रवायती काम, एक रवायती बातें, ठीक होगा, और एक रवायती सोर्स, ठीक हो गया जी। एक मतलब आपके वालिद का दादे का जो सोर्स है ना, आप भी वही सोर्स रखेंगे, इससे आगे नहीं सोचेंगे। ऐसे होता है कि नहीं? ऐसे ही है।
ٹھیک ہو گیا, اس کے اوپر یقین رکھیں گے. بالکل. اچھا, جو پہلے فیملی کی روایتی باتیں ہوتی تھی وہ ویسی ہی باتیں ہوں گی. بالکل. ٹھیک ہوگا کہ وہ ماضی کی پرانی باتیں ایسے ہی ہے. ٹھیک ہوگا. تو یہ چیز ہے کہ اس میں آپ نے وہ جو روایتی نظام چل رہا تھا, ہماری ویڈیو تو اس سے بالکل الٹ تھی, مختلف تھی, الگ تھی, تو آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ نہیں, پہلے دیکھیں ایک بندہ ایک بات کہہ رہا ہے نا یار میری یہ باتیں آپ کے لیے صحیح ہیں, تو باقی 10 لوگ کہیں گے نا تو وہ کہیں گے نہیں یار یہ نہیں ایسے ہونا چاہیے. تو اس ٹائم نا ہم کنفیوز تھے. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی نا ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا بیٹھا, مجھے یاد ہے آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا جی جب جانور باہر جاتے ہیں نا تو وہ بہت سی چیزیں نا گندی بھی کھاتے ہیں. ضروری باہر جانا ان کا یہ نہیں ہے کہ یہ باہر نہ جائے. تو ایسے میں نے جب نظر اٹھائی نا تو میری ایک جانور ہے اس نے وہ گندا پانی تھا اس نے پینا شروع کر دیا, اور جیسے اس نے پیا تو میری نظر اس پہ, اس کو جانور کو دیکھا نا تو وہ اس نے پانی پی لیا. تو میرے دل میں ڈاؤٹ آ گیا کہ اس بات فرحان صاحب جو کہتے ہیں نا اس کے ساتھ بھی ایسا ہوگا, مجھے لگ رہا تھا. اور وہ فارم کی بڑی اچھی بکری تھی. واقعی اگلے دن جب میں آیا تو اس کے جو ہے نا بال شال تھوڑے سے کھڑے ہوئے تھے. تو پھر میں نے نا اس کو دیکھا, جب شام ہوئی تو وہ اور ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی. اگلا دن ہوا وہ بکری جو نمبر 1 سے تقریباً 8-10 نمبر پہ آ گئی. وہ کافی نا اس کا نقصان ہوا. اس کے موشن اس کو لگ گئے تھے اور وہ کور ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. پھر مجھے سمجھ آئی کہ نہیں یار جو ایک بندہ جو باتیں کر رہا ہے نا یہ ٹھیک ہے, یہ جو 10 بندے ہیں نا یہ غلط ہے. کیونکہ یہ مسئلے مسائل آتے ہیں چرائی میں, بہت زیادہ ایشو آتے ہیں. اگر چرائی ہوتی نا فرحان بھائی, میں نے بھی کافی کنٹریز گھومے ہیں, میں نے اس بکریوں کا نا ایسے شوق پڑا نا تو مجھے ایک ٹھرک سا لگ گیا تھا. تو میں نے جب دیکھا نا کہ ہمارے پاس تو اتنی چرائی کے لیے جگہ نہیں ہے, اور باہر کے ملکوں ان کے لوگوں کے پاس بہت بڑی جگہ ہے چرائی کے لیے, تو اگر ان کے پاس اتنی فیسلٹیز ہے تو وہ کیوں نہیں چرائی کرواتے؟ یہ دیکھیں نا وہ تو ہم سے آگے ہیں. وہ جو بھی چیزیں ہیں وہ ہم یہ مانتے ہیں کہ امریکہ ہم سے 100 سال آگے ہے. ظاہری بات ہے جو آج ہم کر رہے ہیں یہ 100 سال پہلے وہ کرتے رہے ہیں. انہوں نے ان تجربوں سے گزر کے ایک اچھا سیٹ اپ بنا لیا ہے. دوسرا میرا مسئلہ یہ تھا کہ ہر بندہ یہی کہتا تھا کہ پاکستان میں 70% مورٹیلٹی ہوتی ہے. تو میں بھی یہی کہتا تھا, میں نے ایکسیپٹ کیا تھا. پہلے بچے ہوتے تھے, بچے مر جاتے تھے, میں بھی اسی چیز میں تھا کہ نہیں جی 70% واقعی ہوتی ہے, کوئی نہیں آگے ہوں گے. 6 مہینے تک نہ ہمارے پاس کوئی بچہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا تھا. یہی آتا تھا اگر 2-4 دن 8 دن 10 دن آیا تو اللہ کو پیارا ہو گیا. پھر میرا نا اچانک ادھر آنا شروع ہوا تو کووڈ آ گیا تھا. میں پاکستان میں آیا, جب میں فارم پہ بیٹھنا میں نے شروع کیا نا, اور الحمدللہ کسی بندے سے میں نے کچھ نہیں سیکھا تھا. آپ کی ویڈیوز دیکھی اور ان کو دیکھتا تھا کہ آپ بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کیا کرواتے ہیں, اس کے بعد آپ کون سی ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں, کون سا انجیکشن لگاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جب میں نے اپنائی تو الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ایک سکسیسفل فارمر بن گیا تھا. کہ میرے کو 18 بچے ہوئے تھے, جن میں سے ایک بچہ جو ہے نا وہ بھی چوٹ لگنے کی وجہ سے مجھ سے ضائع ہوا, اور باقی جو الحمدللہ میرا کوئی بچہ جو ہے نا وہ مرا نہیں تھا, ضائع نہیں ہوا تھا. اچھا, آپ نے تقریباً یوٹیوب پہ سوشل میڈیا کے اوپر کتنے یہ دیکھے ہیں گوٹ فارمنگ والے چینل وغیرہ, اور ہمارے تک کیسے پہنچے؟ فرحان میں نے آپ کے نہیں دیکھے, میں نے کوئی نیوزی لینڈ کے بھی چینلز دیکھے ہیں, ان کے فارم بھی بہت وزٹ کیے ہیں. سعودیہ کے میں نے وزٹ کیے ہیں, دبئی کے کیے ہیں, حتیٰ کہ آسٹریلیا کے فارم میں پڑھا لکھا ہوں الحمدللہ. میں نے انگلش میں ان کو دیکھتا تھا اور سمجھتا تھا, میں نے سارا کچھ دیکھا ہے ماشاءاللہ. ادھر بھی کافی لوگ فارمنگ ویڈیو بناتے ہیں, پر میرا کوئی وہ تفصیلاً کچھ نہیں مجھے علم نہیں ہوا. اگر ایک بندہ جیسے میری کوئی باتیں ہیں تفصیلاً نہیں ہے کیونکہ میں ناٹ نہیں ہوں. اگر جیسے میں نے بچے بچا لیے, ایسے ہر کوئی بتاتا ہے, پر آپ کی جو ویڈیوز ہیں نا آپ ڈیٹیل میں بتاتے ہیں, آپ ہر چیز کو کلیئر بتاتے ہیں جی. اچھا, کچھ چیزوں میں آپ کہتے ہیں جی استاد سارا کچھ نہیں داستا. میں تو یہ کہتا ہوں استاد نے سب کچھ بتا دیا ہے, استاد نے کچھ اپنے پاس نہیں رکھا, آپ نے سارا کچھ بتایا ہے. تو اگر لینے والا ہو تو اس کے لیے بہت کچھ ہے آپ کی ویڈیو میں. اگر کوئی واقعی کوئی سیکھنے والا ہو, دیکھو ویڈیو کوئی بھی ہے اگر دیکھتے ہیں اگر اس میں سے ہم نے کچھ نہ کچھ نکالنا ہے نا تو وہ ہمارے اوپر ہے, وہ آپ کے اوپر نہیں ہے. آپ نے جو بتانا ہے وہ بتا دیا ہے, آگے ہم نے اس کو کیسے نکالنا ہے وہ ہمارے اوپر ہے. ہم اس کو کیسے اس کو کریں اور کیسے اس کو کور کریں, کیسے آپ کی ویڈیو کو کیسے کارآمد بنائیں. جی جناب, ابھی آپ نے
یہ ہمارے لاہور کے آئے ہوئے مہمان کی ساری باتیں سنی ہیں، تو الحمدللہ نے قریب ہی ان کا ایک نیا فارم لاہور کے اندر تیار ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ جلد ہی وہ بھی آپ کو وزٹ کرائیں گے۔ تو یہ بچے کے جو ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے اس کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کارکردگی بتائیں گے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔